الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.16 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 16 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وقالت قاف واو لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور کہا، اینڈ سیڈ، الیہود یہود the Jews، والنصارى نون صاد را سے ہے، معنی اور نصارى، and the Christians، نحنو ہم، we، ابناء با نون یا سے ہے، معنی بیٹے، sons، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ، واحباء ہا با سے ہے، معنی اور اس کے محبوب ہیں، and beloved۔ قل قاف واو لام سے ہے، کہہ دیجئے، سے، فلما پھر کیوں، then why، یعذبکم عین زال با سے ہے، معنی وہ تمہیں سزا دیتا ہے، he punishes you۔ بذنوبکم زال نون با سے ہے، تمہارے گناہوں کے سبب، for your sins، بل بلکہ، rather but، انتم تم، you بشرن با شین را سے، معنی بشر، انسان، human beings، ممن ان میں سے، among those، خلق خا لام قاف سے ہے، معنی اس نے پیدا کیا، he created، یغفر غین فا را سے ہے، معنی وہ بخش دیتا ہے، he forgives، لمن جس کو، to whom، یشاء شین یا حمزہ سے، معنی وہ چاہے، he wills، ویعذب عین زال با سے ہے، معنی اور وہ عذاب دیتا ہے، and he punishes، من جس کو، who یشاء شین یا حمزہ سے ہے، معنی وہ چاہتا ہے، he wills، وللہ الف لام ہا سے، معنی اور اللہ ہی کے لیے ہے، and for اللہ، ملک میم لام کاف سے ہے، معنی سلطنت، ڈومینین، السماواتی سین میم واو سے ہے، معنی سماوات، آسمان کی جمع ہے، the heavens، والارضی الف را زاد سے ہے، معنی اور زمین، and the earth، وما اور جو، and whatever، بینہما با یا نون سے ہے، معنی ان دونوں کے درمیان، between them، وإلیہ اور اسی کی طرف، and towards him، المصیر صاد یا را سے ہے، معنی لوٹ کر جانا ہے، the final return۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے محبوب ہیں، قل فلم یعذبکم کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں سزا دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں پر، بل انتم بشرون بلکہ تم بھی ایک بشر ہو، ممن خلق اس کی مخلوق سے، یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہے، ویعذب من یشاء اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وللہ ملک السماوات اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی، والارض وما بینہما اور زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور کہا یہود اور نصارہ نے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق سے، وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ وقالت الیہود والنصارى and said the Jews and the Christians نحن ابناء اللہ we are the sons of Allah واحباؤہ and his beloved قل فلم یعذبکم say then why he punishes you بذنوبکم for your sins بل انتم بشرون rather you are human beings ممن خلق among those he created یغفر لمن یشاء he forgives whom he wills ویعذب من یشاء and he punishes whom he wills وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ and for Allah is the dominion of the heavens
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, and the earth and what is in between. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, and towards him is the final return. Complete translation देखें. And said the Jews and the Christians, we are the sons of Allah and his beloved. Say then, why he punishes you for your sins? Rather, you are human beings among those he created. He forgives whom he wills and he punishes whom he wills. And for Allah is the dominion of the heavens and the earth and what is in between, and towards him is the final return. तफसीर आयत देखते हैं। आयत का पहला हिस्सा है वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, और कहा यहूद और नसारा ने हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। यहूद और नसारा ने अल्लाह के साथ, उसके रसूलों और उसकी किताबों के साथ जो बेईमानी की है, पहले इसका तस्करा साबिक़ा आयत में किया गया है। दुनिया को बताया गया कि किस तरह यहूद और नसारा ने अल्लाह की किताबों में तहरीफ की, किस तरह अवाम की रहनुमाई करने के बजाय उनको गुमराह किया, अंबिया को किस तरह शहीद किया और किस तरह अल्लाह की किताबों को, उसके अहकामात को पसे पुश डाल दिया। अल्लाह से अहद किया कि अल्लाह के भेजे हुए हर नबी पर, हर रसूल पर ईमान लाएंगे, बल्कि दीन कायम करने के लिए उनका साथ भी देंगे। लेकिन यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया। तो ईसाइयों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया, बल्कि उनके और दीन इस्लाम के दुश्मन हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने के बजाय ये दावा किया कि वो अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। ये तो उनकी बेगैरती की इंतहा हो गई। यानी अव्वल तो यहूद और नसारा ने अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल दिया, नबियों को उन्होंने शहीद किया, अल्लाह की किताबों में तहरीफ की, अवामुन नास की रहनुमाई करने के बजाय उनको गुमराह किया। अपने गुनाहों पर, अपने आमाल पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा ये फख्र करने लगे और ये झूठा दावा करने लगे कि वो अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं। अरबी में बेटे के लिए आम तौर पर दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक है वल्द और दूसरा इब्न। इन दोनों अल्फाज में फर्क ये है कि वल्द तो सिर्फ उस लड़के को कहते हैं जो सुल्ब से पैदा हुआ है, यानी जिससे ब्लड रिलेशन है, जबकि इब्न कभी सुल्बी बेटे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जिस चीज का किसी के साथ खुसूसी ताल्लुक हो उसको भी इब्न कह देते हैं। जैसे मुसाफिर को इब्नुल सबील और जंगजू को इब्नुल हर्ब कहा जाता है। यानी अरबी जबान में दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बेटे के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक तो वल्द है और एक इब्न है। खास तौर पर जो वर्ड है वल्द, उसको ब्लड रिलेटेड सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन लफ्ज इब्न जो है वो ब्लड रिलेटेड सन के लिए, बेटे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज से अपना ताल्लुक का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुसाफिर को इब्नुल सबील कहा जाता है और जंगजू को, जो मैदान जंग में हैं, उस फौजी को इब्नुल हर्ब कहा जाता है। हर्ब कहते हैं जंग को। यहूद और ईसाई इस माने में अपने आप को अल्लाह के बेटे नहीं कहा करते थे कि वो उसकी सुल्बी औलाद हैं, बल्कि इस वजह से कि उसके मुखर्रिब और लाडले हैं। यानी यहूद और ईसाई जो अपने आप को सन्स ऑफ गॉड कहते हैं, वो इस माने में नहीं है कि वो अल्लाह से ब्लड रिलेशन रखते हैं, नौजुबिल्लाह, बल्कि वो इस माने में है कि वो अल्लाह की जात से अपने आप को बहुत ही करीब करार देते हैं, जैसे कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, औलिया अल्लाह हैं, और उन पर अल्लाह की रहमत और शफकत इस तरह है जैसे बाप की अपनी औलाद के साथ होती है। यानी वो अपने आप को खुदा के बेटे कहते हैं, तो इस मानों में कहते हैं कि वो अल्लाह से इतने करीब हैं कि अल्लाह की रहमत और शफकत उनके साथ ऐसी है जैसे कि किसी बाप की अपनी औलाद के साथ होती है। अपने इसी गुरूर और गलत फहमी के सबब ही वो जब दीन इस्लाम की दावत को सुनते तो गुरूर से कह उठते कि हमको इस दीन से क्या वास्ता, हम क्यों इस दीन इस्लाम पर ईमान लाएं, हम और हमारे आमाल तो इस कदर आला हैं कि पहले ही से अल्लाह के चहीते और महबूब हैं, मजीद किसी रहनुमाई, किसी रसूल या किसी किताब की तो हमको जरूरत ही नहीं। अगर इन दावों में सच्चाई होती, यानी यहूद और नसारा का अमल तो पहले जहन्नुमियों जैसा है और फिर मजीद उनका ये दावा कि वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये सिर्फ मजाक के सिवा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर उनके दावों में सच्चाई होती तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों पर सजा क्यों देता? महबूब और चहीते बंदों को तो दरगुजर कर दिया जाता है। यही सवाल अल्लाह ताला यूं करते हैं, कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर क्यों वो तुम्हें सजा देता है तुम्हारे गुनाहों पर। उनकी गलत फहमी को अल्लाह ताला यहाँ दूर फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम पर अजाब इलाही के बादल क्यों हर वक्त मंडलाया करते हैं। कभी महबूब दोस्तों और प्यारों को भी ऐसे जलील किया जाता है जैसे तुम्हें अल्लाह करता है। यानी अल्लाह ताला उनके साथ भी वही मामला करता है जैसे दूसरे बंदों के साथ करता है। यानी जब कभी उनके गुनाहों की सजा देना चाहता है तो सजा देता है, जब कभी भी उन्हें जलील करना चाहे
تو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے چہیتے ہوتے تو کیوں ان کے گناہوں کے سبب ان کے سر پر عذاب منڈلایا کرتے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کبھی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ، اپنے چہیتے بندوں کے ساتھ کبھی نہیں کرتا۔ اہل کتاب اور ہر اس گناہگار شخص کے لیے جس کے دماغ میں یہ فطور ہے کہ وہ اللہ کا چہیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ تم بھی ان عام انسانوں کی طرح تخلیق کیے گئے ہو جیسے کہ دوسرے تخلیق کیے گئے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو اس کی مخلوق سے۔ اللہ کی رحمت، مغفرت اور عذاب کا جو اصول، جو قاعدہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، وہی تم پر بھی کار فرما ہے۔ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کر کے دکھائے، اللہ اس کو بخشتا ہے، اور جو صرف اپنے آباء و اجداد کے بڑے نام اور کارناموں کی بنیاد پر غرور میں سرشار رہا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا رہا، وہ اللہ کے عذاب میں ضرور مبتلا ہوگا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ اللہ کے لیے کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتے، بلکہ ان کا معاملہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہے۔ جو اصول اور جو قاعدے اللہ نے دوسرے انسانوں کے لیے قائم کیے ہیں، وہی قاعدے ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ کی مغفرت تو ان بندوں کے ساتھ خاص ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل صالح کرتے ہیں۔ لیکن جو بندے صرف اپنے آباء و اجداد کے بڑے نام اور بڑے کاموں کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رکھتے ہیں اور غرور میں سرشار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے بخش دیے جائیں گے کہ وہ کسی نبی کی اولاد ہیں یا کسی ولی کی اولاد ہیں، تو یہ صرف ان کی غلط فہمی ہے، چونکہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اے گناہگار تنگ دل انسانوں، یہ مت سوچو کہ لاکھ گناہ کرنے کے باوجود تم ہی اللہ کی نظر میں نیک بن کر رہو گے اور دوسرے انسانوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی قدرت کی وسعتیں اور اس کی رحمتوں کے خزانے تمہاری سوچ کے مطابق نہیں ہیں، اس کے فیصلے تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ وہ خالق کل ہے، ہر سو اسی کی سلطنت ہے، جہاں تک ہماری نظر جائے اور جہاں تک نہ جائے بس اس کی حکمتوں کے مطابق فیصلے لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو کہ تم تمہارے اعمال کے لیے جواب دہ ہو، دوسرے کے اعمال کے لیے نہیں ہو، اور تمہارا آخری ٹھکانہ صرف وہی اللہ واحد کے پاس ہے جہاں سے تم یہاں آئے ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ یہود اور نصارہ ایک طرف اللہ کی نافرمانیوں میں غرق، اس کے احکامات کو پس پش ڈال چکے ہیں، تو دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ یہ دعویٰ مذہب کا خیز ہے، عمل کچھ اور دعویٰ کچھ اور ہے۔ حقیقت میں جو نیک ہوتے ہیں وہ تو خوف الہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے تو درکنار وہ اللہ کے آگے سربجود اپنی مغفرت کی فکر میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جس کی چاہے مغفرت کرے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ رب کائنات ہے، اس کے اصول تمام مخلوق کے لیے ایک ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔